السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم حدیث بھی جانیں گے اور کس طرح ہم زندگی میں اعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اب سوال کر لیتے، کیا بسم اللہ ہی پڑھے؟ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں کسی کام کا، تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ مثال کے طور پہ ہم پکانا شروع کر رہے ہیں تو ہم دیگچی میں تیل لیا اور زیرہ بگار کے لیے ڈالا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیل لیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چکھ کے دیکھا تو الحمدللہ بہت ٹیسٹی ہے، اللہ کا شکر ہے، پھر اس کے بعد میں ڈھکن بند کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بنا لے۔ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پڑھ لے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرتا ہے تو اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کا کام ادھورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جس نے دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بند کرے یا بسم اللہ بول کر بند کرے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شیطان نے پوچھا کہ اللہ میں کہاں رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نہیں بند کرا اس گھر میں تو رہنا، اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا نہیں کھایا وہ کھانا تو کھانا۔ تو سوچو، شیطان کو حکم دیے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، اور کھانے کے بعد کوئی چیز ہم نے کھا لی تو الحمدللہ ضرور پڑھے، بعد میں دعائیں پڑھنا ہے لیکن فوراً الحمدللہ کہنا ہے۔ تو یہ عمل ہمارے اندر آ جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے نکل رہی ہوں، میرا پورا توکل اللہ ہی پر ہے، یعنی بھروسہ میرا اللہ ہی پر ہے، تمام طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے۔ کتنی اچھی دعا ہم کو بتا کے گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم بھی یہ عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب شوہر اور بیوی مباشرت کرے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ ہی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ شوہر پڑھے گا یہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور ہم عورت بھی یہ دعا پڑھے تاکہ اس کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہو وہ شیطان کے فتنے اور شر سے بچ جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے ایسی دعائیں پڑھنے کا۔ اس کے بعد کبھی کوئی آفت یا مصیبت ہم پر آئے یا کبھی کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے یا دودھ ہی ابل آیا
یا کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے حادثے کے طور پر ظاہر ہو گئی ہمارے نظروں کے سامنے، تو ہم کو یہ دعا پڑھنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا ترجمہ پہلے ہم جانیں گے۔ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کلمات کتنے اچھے ہیں، لیکن ہم نے اس دعا کو کیا کر دیا؟ میت جب ہم خبر سنتے ہیں تو ہم میت پر ہی یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نہیں، ہم کو ہر حال میں یہ دعا پڑھنا ہے۔ تو اسے یاد کریے اور عمل میں لائیے اور ہمیشہ دہراتے رہیے۔ بچہ گر گیا تو پڑھ لے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پڑھتے رہیں۔ یہ دعا بہت مفید ہے کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں، ابو سلمہ یعنی سلمہ کا باپ، یہ دونوں کی باتیں ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، شوہر اور بیوی میں بہت محبت تھی، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ دعا پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہا، اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر دی، کیونکہ جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے جب جاتا ہے تو نظریں اسی کا پیچھا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کر دی، تو یہ اور دعا پڑھی۔ یہ تو ام سلمہ نے سنا اور کہا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی نعمت لے لی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس سے بہتر اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے بعد میں یہ پڑھنا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِی خَیْرًا منہا۔ تو یہ ام سلمہ نے پڑھا، اپنے اتنے غم میں تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے تو فوراً پڑھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلاسا دینے کے لیے کتنا اچھا کہا کہ کیا ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور میرے لیے اس کا نعم بدل عطا فرما، یعنی اس سے اچھی نعمت عطا فرما۔ تو یہ ام سلمہ نے بھی پڑھ لیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں سنت کو ادا کرتی ہوں، دیکھتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ میرا شوہر جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اس سے بہتر کیسا شخص عطا فرمائے گا، یہ سوچ کر یہ دعا پڑھ لی اور اس کو معمول میں رکھا۔ تھوڑے جب عدت ختم ہو گئی ام سلمہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نکاح کا، تو ام سلمہ نے کہا، کون انکار کر سکتا ہے آپ جیسی ہستی کے لیے نکاح کرنا، لیکن میری ایک التجا ہے، میرا ایک عاجزانہ التجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرما دیجئے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ میرے بچے بہت ہیں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے بچے بھی تو ہیں۔ پھر خوف سے ڈر سے کانپ گئے
ام سلمہ اور کہنے لگی کہ میری زبان بہت تیز ہے، میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر لی تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہاری زبان کو قابو میں کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے نعم بدل؟ اللہ نے کیسا نعم بدل عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سا شوہر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر کے طور پر ام سلمہ کو عطا کیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے سنتوں پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ تو ہم وعدہ کریں گے انشاءاللہ ہر ایک سنت کو یاد کریں گے اور عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے والوں میں سے چنے، آمین یا رب العالمین۔